کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کو بنانے میں جتنا خرچہ آیا تھا اس سے 70 گنا زیادہ پیسہ دنیا کی ایک اور عمارت پر لگ چکا ہے۔ ایک ایسی عمارت جس کی کل مالیت دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں کے ٹوٹل بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن یہ عمارت کون سی ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم اس عظیم و تاریخی عمارت کے ان چھپے رازوں، اس کے غیر معمولی اخراجات اور ایسی جدید ترین انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس کے نیچے موجود ایک ایسی ٹیکنالوجی اور زیر زمین نظام کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نور الہدایہ کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں عالم اسلام کے سب سے مقدس ترین مقام مسجد الحرام کی۔ اگر ہم دنیا کی سب سے مہنگی تجارتی عمارتوں کی بات کریں تو سنگاپور کا مرینا بے سینڈ ہو یا ایپل کا ہیڈ کوارٹر، ان سب کی لاگت 5 سے 6 ارب ڈالرز کے درمیان ہے۔ لیکن مسجد الحرام کی صرف حالیہ توسیعات پر اب تک 100 ارب ڈالرز یعنی پاکستانی کھربوں روپے سے بھی زیادہ خرچ ہو چکے ہیں، جو اسے آفیشلی دنیا کا مہنگا ترین ڈھانچہ بناتا ہے۔ صرف مالیات ہی نہیں، اس کا رقبہ بھی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ تیسری سعودی توسیع کے بعد مسجد الحرام کا کل رقبہ اب 10 لاکھ مربع میٹر سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھے تو یہ دنیا کے 140 سے زیادہ بین الاقوامی فٹ بال گراؤنڈز کے برابر ہے، جہاں حج اور رمضان کے دوران 25 سے 30 لاکھ نمازی بیک وقت عبادت کرتے ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا انسانی اجتماع ہے۔ اتنی بڑی جگہ پر مکہ کی شدید گرمی میں لاکھوں ٹن کے سینٹرل اے سی چلانا اور بجلی فراہم کرنا عام بات نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے مکہ شہر کا الیکٹرک سسٹم الگ ہے، لیکن مسجد الحرام کو بجلی دینے کے لیے ایک بالکل مخصوص اور الگ پاور پلانٹ بنایا گیا ہے، جسے قدیم پاور پلانٹ کہتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا سمارٹ بیک اپ سسٹم نصب ہے۔ اگر پورے ملک کی بجلی چلی بھی جائے تو یہ سسٹم 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں خود کار طریقے سے پوری حرم مکہ کی بجلی بحال کر دیتا ہے، اور نمازیوں کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اندھیرے کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ بات کریں گے اس کے بل کی، جس کا کوئی آفیشیل ریکارڈ پبلک نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ شاہی فنڈ سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق مسجد میں لگی 1,20,000 سے زیادہ LED لائٹس اور بلب، 1,000 سے زائد سونے کے فانوس، 13 فلک بوس مینار اور 8,000 سمارٹ پنکھوں کی بجلی کا روزانہ کا بل تقریباً 1,50,000 سے 2 لاکھ ڈالرز بنتا ہے۔ یعنی پاکستانی روپوں میں یہ روزانہ کا تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ اس حساب سے ماہانہ بل 45 لاکھ سے 60 لاکھ ڈالرز یعنی پاکستانی روپے میں 1 ارب 20 کروڑ سے 1 ارب 60 کروڑ روپے کے قریب جا پہنچتا ہے۔ رمضان اور حج کے دنوں میں یہ خرچہ 2 گنا سے 3 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مسجد الحرام کے کمپلیکس کی بات کریں تو دنیا کی سب سے بڑی گھڑی مکہ کلاک ٹاور میں نصب ہے، جو مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ اس کلاک ٹاور کی 4 بڑی گھڑیاں چاروں سمتوں میں واقع ہیں۔ مسجد کے اندرونی حصوں، ہالز اور دفاتر میں نماز کے اوقات اور زائرین کی سہولت کے لیے سینکڑوں ڈیجیٹل اور سمارٹ گھڑیاں نصب ہیں، جو براہ راست مرکزی وقت سے منسلک ہیں۔ تیسری سعودی توسیع اور خاص طور پر کلاک ٹاور مسجد کے قریبی بیرونی حصوں میں جدید ہیلی پیڈز بنائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد 2 سے 4 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ بظاہر عام سے نظر آنے والے یہ ہیلی پیڈز اصل میں انتہائی اہم اور ہنگامی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حج یا رمضان کے ایام میں جب لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے،
اگر کسی بھی زائر یا حاجی کی طبیعت اچانک شدید خراب ہو جائے تو ایسے میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے چند ہی منٹوں میں مریض کو مکہ یا جدہ کے جدید ترین ہسپتالوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حج کے ایام میں سیکیورٹی فورسز اور اعلیٰ حکام اسی نقطے سے پرواز بھر کر پورے حرم اور زائرین کے ہجوم کی پل پل کی فضائی نگرانی کرتے ہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ دنیا بھر سے آنے والے اسلامی ممالک کے سربراہان شاہی مہمانوں اور اعلیٰ وفود کو کڑی سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے براہ راست حرم کے قریب پہنچانے کے لیے بھی انہی ہیلی پیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زائرین کی سہولت اور مسجد کے اندر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مسجد الحرام کے بیرونی حصوں اور دروازوں کے قریب الیکٹرانک اور سمارٹ لاکرز بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر بڑا سامان یا بیگز لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ زائرین اپنے قیمتی سامان، بیگز یا جوتے ان لاکرز میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ لاکرز سمارٹ بارکوڈ، ڈیجیٹل پاس ورڈ یا ٹچ اسکرین کارڈز کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں۔ زائرین وہاں اپنا سامان رکھ کر ایک مخصوص پاس ورڈ یا پرچی حاصل کر لیتے ہیں اور واپسی پر اسے اسکین کر کے اپنا سامان واپس باہر نکال لیتے ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور شاندار انجینئرنگ کا ایک اور شاہکار مسجد الحرام کی چھت پر موجود ہے۔ اگر آپ گوگل میپس یا اوپر فضائی نظروں سے دیکھیں تو آپ کو مسجد کی چھت پر خاص قسم کے گنبد نظر آئیں گے۔ بظاہر عام سے دکھائی دینے والے یہ گنبد دراصل ساکت نہیں ہیں، بلکہ سمارٹ کمپیوٹرائزڈ کنٹرول سسٹم اور پٹریوں کے ذریعے آگے پیچھے سلائیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ مسجد کی چھت پر ایسے 12 متحرک شیشے کے گنبد نصب کیے گئے ہیں۔ ان کی باریکی اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان میں سے صرف ایک گنبد کا وزن تقریباً 300 ٹن یعنی 3 لاکھ کلو گرام کے قریب ہے۔ اتنے وزنی ہونے کے باوجود یہ آٹومیٹک گنبد پٹریوں پر بالکل خاموشی سے سلائیڈ ہوتے رہتے ہیں۔ جب موسم خوشگوار اور معتدل ہوتا ہے تو سسٹم انہیں کھول دیتا ہے تاکہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا مسجد کے اندر تک پہنچ سکے، اور جیسے ہی مکہ کی شدید گرمی، دھوپ یا بارش وغیرہ شروع ہوتی ہے تو یہ سمارٹ سینسرز کی مدد سے خود بخود بند ہو کر اندر موجود لاکھوں نمازیوں کو گرمی اور بارش سے مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، جہاں ایک طرف مسجد الحرام کی جدید عمارت اور اربوں ڈالرز کی انجینئرنگ عقل کو دنگ کر دیتی ہے، وہاں اسی حرم کے صحن میں ایک ایسا معجزہ بھی موجود ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سائنس اور انجینئرنگ نہیں کر سکتی، اور وہ ہے آب زمزم۔ مکہ مکرمہ کی شدید صحرائی گرمی، جہاں بڑے بڑے چشمے اور کنویں سوکھ جاتے ہیں، زمزم کا یہ چھوٹا سا کنواں پچھلے 4000 سالوں سے مسلسل جاری ہے اور آج تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوکھا۔ اگر ہم اس کے پانی نکالنے کی رفتار اور اعداد و شمار کی بات کریں تو عام دنوں میں اس کنویں سے روزانہ 9,50,000 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، لیکن حج اور رمضان کے ایام میں جب لاکھوں زائرین یہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ مقدار بڑھ کر روزانہ 16 لاکھ سے 20 لاکھ لیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ زمزم کا یہ کنواں ہر ایک سیکنڈ میں 11 سے 18 لیٹر پانی پمپ کرتا ہے، یہاں تک کہ ماہرین نے ایک بار بڑے بڑے پمپس لگا کر اس کا پانی مسلسل نکالنے کی کوشش کی، لیکن کنویں کی سطح جیسے ہی تھوڑی نیچے گئی، پمپ بند ہوتے ہی صرف 11 منٹ کے اندر یہ کنواں خود کا طریقے سے دوبارہ بھر گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کنویں سے نکل کر یہ پانی آپ کے ڈسپینسر اور گلاس تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے لیے سعودی حکومت نے اربوں روپے کا قدی واٹر پروجیکٹ بنایا ہے۔ کنویں سے پائپوں کے ذریعے پانی فلٹریشن پلانٹ پہنچتا ہے، جہاں بغیر کسی کیمیکل یا کلورین کے صرف الٹرا وائلٹ شعاؤں سے پانی کو جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے تاکہ اس کا قدرتی ذائقہ خراب نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، روزانہ خصوصی ہائی ٹیک ٹینکرز کے ذریعے 120 ٹن زمزم مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی بھیجا جاتا ہے،
اور اب تو مطاف میں ایسے سمارٹ روبوٹس بھی آ چکے ہیں جو خود کار طریقے سے گھوم کر زائرین کو زمزم کی شفا بخش بوتلیں پیش کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم کی مقدار عام پانی سے کہیں زیادہ ہے، جو تھکاوٹ کو فوراً مٹا دیتی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کبھی کائی یا جراثیم پیدا نہیں ہوئے۔ دنیا کے ہر پانی کو صاف رکھنے کے لیے کیمیکلز کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو ہزاروں سال سے زمین کے نیچے سے ویسے ہی پاکیزہ، شفاف اور شفا بخش نکل رہا ہے۔ مسجد الحرام کی صفائی کی بات کریں تو اس کا نظام دنیا کے کسی بھی کونے سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں 4000 سے زائد کارکنان 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے ہیں، اور مسجد کے اتنے بڑے رقبے کو روزانہ صرف 45 منٹ میں 4 بار مکمل دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف صفائی ہی نہیں، حرم کو مہکانے کا نظام بھی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ روزانہ 1500 لیٹر سے زائد خالص عود اور اعلیٰ ترین عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، صحنوں میں روزانہ 1000 سے زائد بخور دان جلائے جاتے ہیں تاکہ زائرین جہاں بھی قدم رکھیں انہیں ایک خاص روحانی خوشبو کا احساس ہو۔ اتنی بڑی مسجد میں جہاں روزانہ لاکھوں اور رمضان میں 25 سے 30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں ان کے کھانے پینے اور افطاری کا انتظام کرنا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران مسجد الحرام کا صحن دنیا کا سب سے بڑا افطار دسترخوان بن جاتا ہے؟ ہر روز مغرب کی اذان سے صرف 15 منٹ پہلے صفائی اور رضاکاروں کی ٹیمیں صحنوں میں 120 کلومیٹر سے بھی لمبی پلاسٹک کی دسترخوان کی چٹائیاں بچھا دیتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اذان سے پہلے 12 سے 15 لاکھ سے زیادہ روزہ داروں میں افطاری کا سامان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اصل طاقت مکہ کے مرکزی ہائی ٹیک کچنز ہیں۔ حرم مکہ کے آس پاس اور مکہ شہر میں واقع بڑے کیٹرنگ کچنز روزانہ لاکھوں کلو گرام کھانا تیار کرتے ہیں۔ حج اور رمضان کے ایام میں ان کچنز میں روزانہ 20 لاکھ سے زائد کھجوریں، لاکھوں لیٹر آب زمزم اور زیتون، روٹیاں اور پیکڈ ڈنر باکسز تیار کیے جاتے ہیں۔ سب سے زبردست بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی صفائی کا زیر زمین ہائیڈرولک سسٹم اور ٹیمیں صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر یہ 120 کلومیٹر لمبا دسترخوان اور پورا کچرا غائب کر دیتے ہیں، اور صحن ایسے چمکنے لگتا ہے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حرم مکہ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سعودی حکومت نے خاص سمارٹ ایپس متعارف کرائی ہیں، جیسے کہ نسک اور تنقل۔ ان ایپس کی مدد سے دنیا بھر سے آنے والے زائرین نہ صرف عمرے کا پرمٹ حاصل کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی بزرگ یا بیمار ہو تو وہ پہلے سے الیکٹرک ویل چیئر یا کارٹ آن لائن بک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایپس میں آڈیو گائیڈز اور 10 سے زائد زبانوں میں نقشے موجود ہیں تاکہ کوئی بھی زائر راستہ نہ بھولے۔ جب اتنے بڑے صحن میں لاکھوں کا ہجوم ہو تو اذان اور خطبہ ہر ایک تک صاف پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے لیے مسجد الحرام میں دنیا کا سب سے بڑا اور پیچیدہ ساؤنڈ سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ یہاں 7000 سے زائد ہائی ٹیک سپیکرز اور 120 سے زائد مائکرو فونز کا ایک نیٹ ورک ہے۔ آواز کی فریکوینسی اور ایکو کو کنٹرول کرنے کے لیے 50 سے زائد ساؤنڈ انجینئرز 24 گھنٹے کنٹرول روم میں موجود رہتے ہیں تاکہ ہر زائر کو بغیر کسی شور کے اذان اور قرات بالکل واضح سنائی دے۔ حرم مکہ کی سب سے اہم پیشکش یعنی غلاف کعبہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین کپڑا مانا جاتا ہے۔ اسے مکہ میں واقع خصوصی فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے جہاں 200 سے زائد ماہر فنکار کام کرتے ہیں۔ اسے بنانے میں 670 کلو گرام خالص اٹیلین ریشم اور قرآن پاک کی آیات لکھنے کے لیے 120 کلو گرام خالص سونے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے استعمال ہوتے ہیں۔ اس ایک غلاف کو تیار کرنے پر 25 ملین ریال تقریباً، جو کہ 2 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں، کی لاگت آتی ہے، اور اسے ہر سال یکم محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مکہ کی 50 ڈگری کی تپتی گرمی میں بھی کعبے کا صحن بالکل ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ یونان سے لایا گیا خاص تھاسوس ماربل ہے۔ یہ نایاب سنگ مرمر رات کو فضا سے نمی جذب کرتا ہے اور دن کی تپتی دھوپ میں اسی نمی کے ذریعے فرش کو خود بخود ٹھنڈا رکھتا ہے تاکہ طواف کرنے والے زائرین کے پاؤں شدید گرمی سے بھی نہ جلیں۔
اور اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے بڑے راز کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد الحرام صرف وہی ہے جو اوپر سے نظر آتی ہے تو آپ بالکل غلط ہیں۔ مسجد کے نیچے ایک مکمل زیر زمین شہر آباد ہے۔ صحنوں کے نیچے میلوں لمبی سرنگیں ہیں جہاں خود کار کچرا اٹھانے والا ہائیڈرولک ویکیوم سسٹم نصب ہے۔ آپ مسجد کے ڈسٹ بن میں جو بھی کچرا ڈالتے ہیں وہ زیر زمین پائپوں کے ذریعے 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتا ہوا مسجد سے 3 کلومیٹر دور پروسیسنگ پلانٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی نہیں، سیکیورٹی فورسز، ایمرجنسی گاڑیاں اور سینٹرل اے سی کی پائپ لائنز اسی زیر زمین نیٹ ورک کا استعمال کرتی ہیں تاکہ اوپر صحن میں موجود زائرین کو ایک سیکنڈ کا بھی خلل محسوس نہ ہو۔ دوستو، مسجد الحرام کی یہ جدید ترین انجینئرنگ، یہ اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی، متحرک گنبد، زیر زمین شہر اور آب زمزم کا معجزہ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر کو کتنی عظمت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے نکل جائے، لیکن جو سکون اور روحانیت کعبے کے صحن میں قدم رکھتے ہی انسان کے دل کو ملتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر ایک انسان کو، ہر اس شخص کو جس کے دل میں بیت اللہ کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اپنے گھر کی با ادب اور مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات اور ہماری محنت پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات سب تک پہنچیں، اور ایسے ہی ایمان افروز حقائق کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔